بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام، قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام، قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام، کیونکہ میرے نبی نے، کیونکہ میرے نبی روتا ہے صبح و شام، قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام، اور مشکل کشا ہے اللہ، حاجت روا ہے اللہ، مشکل کشا ہے اللہ، حاجت روا ہے اللہ، ہر ایک کی ہر زبان سے سنتا دعا ہے اللہ ورسول۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اسی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، جتنا وقت میں گفتگو کرانگا یہ وقت تہاڈا میرے پاس امانت ہے، اور قیامت والے دن یقیناً اس وقت بارے میرے کو حساب و کتاب ہے۔ میں کسی بھی مکتبہ فکر نو یا کسی شخص نو خوش کرنے واسطے اپنی آخرت برباد نہیں کر سکتا۔ میں انشاءاللہ پوری امانت اور دیانت نال چند گزارشات قرآن اور احادیث کی روشنی عرض کرانگا۔ اس بات نو سامنے رکھ کے کہ ایک دن موت میرے تے آئے، حساب و کتاب ہوئے گا، قبر حشر سب نو سامنے رکھ کے میں انشاءاللہ پوری امانت نال چند گزارشات کراں۔ تسی بھی اسی درد دل نال تشریف رکھو اور میری گزارشات غور فرماؤ۔ تسی بھی اور جہاں تک آواز جا رہی ہے سارے ہی آباد۔ میں انشاءاللہ کسی مکتبہ فکر دی دل ازاری بھی نہیں کروں گا، قرآن اور حدیث کی روشنی کی پیغام ضرور عرض کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت قیامت تو پہلے
73 یا اس تو بھی زیادہ فرقے تقسیم ہو جائے. ایک حدیث 73 نے اور دوسری حدیث اس تو بھی زیادہ دے الفاظ. ان 73 یا اس تو زیادہ گروہ جو صرف ایک گروہ قیامت نو جنت جائے. جامع ترمذی دی حدیث. اگر کوئی میری گفتگو دوران کوئی ابہام اشکال پیدا ہوئے تو سمجھن سمجھان دے ارادے نال ہر آدمی نو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا اعتراض تحریراً لکھ کے میرے پاس بھیج دے. میں انشاءاللہ اپنی علمی حیثیت مطابق جواب عرض کر کے پھر جانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے یا اس تو بھی زیادہ. تھوڑے ہون یا زیادہ ہون کلہم فی النار، سارے دے سارے جہنمی نے سوائے ایک جماعت. حدیث پاک دے اس مقام تک تے اتفاق ہے. جس کو بھی پوچھو آندہ ہے جی فرقے بڑھنے، یہ ایسی حدیث ہے جڑے مولوی نے بھی یاد ہے دوجے عوام نے بھی یاد ہے، حتیٰ کہ جٹن بھی یاد ہے. وہ بھی دارے بیٹھ کے آدھن جی ہون سارے ہی فرقے بن گئے، نبی پاک فرما گئے سن. یہ وہی حدیث ہے جڑی تو انہوں بھی یاد ہے، جیدہ ذکر دارے بیٹھ کے حقہ پیندیا کر دے ہو کہ نبی علیہ السلام فرمایا ہے کہ میری امت دے 73 فرقے بن جاڑ. ان 72 چو اور 73 چو 72 جان گے جہنم میں اور ایک جماعت جائے گی جنت. اس حد تک تے اتفاق. اختلاف اس تو اگے شروع ہوتا ہے کہ جنتی جماعت کیڑی. اے شکر ہے اس حد تک تے من دیا کہ جنت کنیاں جانیاں نے ایک، باقی 72 دوجے پاس ہے. وہ جنتی جماعت گروہ کیڑی، اتو اختلاف شروع ہوتا ہے، اتو آغاز ہوتا ہے. ہر گروہ آندہ ہے کہ بالکل یہ حدیث صحیح ہے ٹھیک ہے، لیکن 72 تسی ہو تے 73واں اسی ہے. جس کو بھی پوچھو اہل حدیث کو پوچھو تو انہوں یہی تے بات کہنی ہے کہ بالکل 72 تسی ہو تے 73واں جنتی اسی ہے. دیگر مسالک والے کو پوچھو تو وہ بھی یہی فرمان ہے. میں کسی بھی گروہ دا نام نہیں لواں گا، نام لین لگے لین نہ کوئی ساتھی ناراض نہ ہو جائے تو جی کہتے لینا بھی پیا تے منع بھی کوئی نہیں، پر لواں گا ادب نال احترام نال محبت نال گل سمجھان لئی تان کرن لئی نہیں. جی پیار محبت نال لے لواں تو پھر تے کوئی حرج نہیں. اور پھر نام بھی او لواں گا جیڑا انہاں دے ہاں صحیح ہوئے، جیڑے انہاں دے ہاں نام پسندیدہ ہوئے. یعنی نام بگاڑا گا نہیں، وہی جڑا انہاں آپ اپنا رکھیا ہوئے. دنیا چ اہل حق دے نام نو بگاڑیا جاندہ ہے، اور نبی علیہ السلام اور آپ دے اصحاب نے کدے کسی دا نام بگاڑیا نہیں سی. نبی علیہ السلام دے نام نو اہل قریش نے اور اہل مکہ نے بگاڑن دی کوشش کی تھی. یہ جڑے ساڑھے نام مشہور نے پاکستان ایسا نے جو کوئی بھی آپ نہیں رکھیا، وابی، نجدی، غیر مقلد، یہ سارے نام سانو گواڑیاں واڑیاں آپ ہی دیتے ہیں. ساڑھی محبت ویکھو سا پھر بھی کیا بٹھی ہے، کوئی گال نہیں، 5-7 اور رکھ لو.
جتنی شان زیادہ ہوگی نام اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. پتا جائے اللہ پاک دے نام کتنے نے؟ 99 تو اس مخلوق دے زہر کیتے وہ دے بے شمار نام. اچھا تشریف لاؤ جی کرسی دی بانی سے چنگا نہیں لگتا تھلے بیٹھے ہوئے کوئی کرسی دی ہو تو آنوں میں آ رہا تھا. اچھا تشریف لاؤ کرسی دی کرسی خالی خالی عجیب نظر آنے یہ بس دنیا سٹیج تھوڑا بھائی کرسی خالی رکھنی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام بہت سارے. جتنی شان بلند ہوندی جائے گی نام بھی اتنے ہی بڑھتے جان. شاہد بھی، مبشر بھی، نذیر بھی، دائی اللہ بھی، سراجم منیرہ بھی، رحمت للعالمین بھی، ورفعنا لک ذکرک بھی، ساقی کوثر بھی، شفیع المذنبین بھی. جتنی شان زیادہ ہے نام بھی انہیں زیادہ ہے. اور سارے گروہاں چو نام ساڑھے زیادہ ہیں. تو نام زیادہ ہونا یہ تعریف ہے انشاءاللہ، توہین نہیں. اسی تیانا تسی ساڑھا ہر مہینے جو نواں نام رکھیا کرو اور یہ اللہ دی رحمت جیڑا رکھ دے ہو سونے رکھ دے ہو. وہاں بھی اللہ والے غیر مقلد کسی امتی کی بات کو بغیر دلیل کے نہ ماننے والے. اور کی چاہیے جو مخالف بھی کون کہ یہ وہ ہیں جو بغیر کسی دلیل تو کسی امتی دی بات نہیں مانتے. یعنی سونے سونے نام اللہ تو رکھن دی ساڑے توفیق عطا فرمائے. آمین. اسی جس دا بھی نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 یا اس تو زیادہ گروہ تقسیم ہو جائے. 72 جہنم میں صرف ایک جماعت جنت جائے. وہ جماعت کیڑی ہے جس نے جنت جانا، یا وہ جماعت وہ گروہ جڑا اہل حق ہے وہ اس وقت دنیا کیڑا گروہ ہے. اس دے بارے اختلاف. ہر گروہ کہندے ہیں کہ وہ حق والا گروہ جماعت ساڑی. میں پوری امانت اور دیانت نال حق والے اس گروہ دی چند علامات اور نشانیاں توڑے سامنے بیان کرنا قرآن اور حدیث دی روشنی چ. اور پھر فیصلہ تو آڑے تے چھڑ کے جاگ. ان علامات دی روشنی تسی خود پہچان کرے آجے کہ یہ نشانیاں کیڑے گروہ اج پوریا. علامات جدوں قرآن تو ثابت ہو جان اور نبی علیہ السلام یا حدیث تو ثابت ہو جان تو ان علامات کو ویکھنا تو ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ علامت قرآن ہے یا نہیں، اس کی تحقیق کرو. جڑی نشانی میں دسیے حدیث ہے یا نہیں، اس کی تحقیق کرو. جدوں وہ علامات قرآن حدیث جو ثابت ہو جان پھر وہ کیڑے گروہ اج موجود نے تے جس موجود ہون وہ جماعت حق ہے اور اس طرح مل جانا ہر مسلمان تے ضروری. تو اے علامات اور اے نشانیاں انشاءاللہ میں تھوڑا جا وقت چی بیان کر گے. تو انہوں زیادہ دیر امتحان اچھ نہیں پاؤں گا انشاءاللہ. 60 منٹس دے قریب تک گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی جی توڑی توجہ میرے آ رہی.
جی تھوڑی توجہ نہ ہو سکی تو 120 منٹ یعنی جو توجہ تھی ہٹا دے جاؤ گے گل ودتی جائے جس ویلے تسا توجہ شروع کر دیتی اس تو اگاں 60 منٹ یہ ہوں جتنا ہی جلدی تسی اپنی جان خلاصی چاہتے ہو انہی زیادہ توجہ میرے آ رہے بات سمجھ آ رہی نا مشال ہاتھ کھڑے کرو گا جنہوں نے کاخ نہیں آ رہی چلو اس کا مطلب ہے ہجے بھی 10-15 یہ جو ہے جنہوں نے کاخ نہیں آ رہی تو میری گل سمجھ 1.5 گھنٹے بعد بندے نہ ہوتی وہ 1.5 گھنٹہ بندہ پچا جائے تو اگلا 1.5 گھنٹہ پھر مطلب پتہ اٹھڑ نہیں دے دا سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث دی روشنی اس موضوع نو ان علامات اور نشانیاں نو سمجھن دی کوشش کی عوام یہ بات مشہور ہے کہ اسلام انتہائی مشکل ہے جب تک 50 علوم تے بندے نو مہارت نہ ہوئے بندے نو قرآن حدیث سمجھ نہیں آ سکتی لہذا نیڑے نہ جاؤ سمجھن نہ تواڈے کول مہارت ہے تسی کی سمجھو گے لہذا جو کچھ بزرگاں نے سمجھایا ہے اسی تے رہو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدوں آسمان تو دین پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہویا ہے اس وقت صحابہ کرام چو کوئی صحابی نہ میٹرک سی نہ ایف اے نہ بی اے نہ ایم اے بعث فی الامیین قرآن آدھا ساری قومی پڑھا دی سی تو نبی علیہ السلام قرآن صحابہ سمجھا بھی گئے اور صحابہ قرآن سمجھ بھی گئے بکریاں تے اونٹاں دے چروائے سن یا نہیں تے دین سمجھ گئے یہ دا مطلب یہ آیا ہی انپڑھا واسطے دین کے انپڑھا چاہیے اللہ نے اس دین نو پیغمبر دے سینے نازل فرمایا وہ سارے دے ساری قوم سمجھیا بھی ہے سمجھایا بھی یہ بکریاں دے چروائن بھی سمجھ آ سکتی ہے جے توجہ رب دے قرآن وال کرے تے حدیث مصطفیٰ وال کرے آدھر دین انتہائی مشکل ہے قرآن اعلان کردہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ اسا اس دین نو قرآن نو آسان نازل کیتا ہے کوئی ہے سمجھن والا حدیث صحیح البخاری ان الدین یسر دین اسلام انتہائی آسان اور میں قرآن اور حدیث دے تو جتنا اپنی علمی حیثیت مطابق غور کیتا ہے اس بات ہی کوئی شک نہیں کہ قرآن حدیث بڑے بڑے گہرے علوم نے لیکن جن علوم جن عقائد اور نظریات دا تعلق نجات نالے جنت نالے ہر مومن واسطے اس عقیدے دا جاننا ضروری ہے اللہ نے قرآن اس عقیدے انتہائی آسان سمجھایا ہے جس مسئلے دا توڑے آخرت نال جنت نال تعلق ہے وہ انتہائی آسان یعنی قیامت نو کوئی کہہ نہ سکے یا اللہ میں انپڑھ سمجھتے سمجھ کو نہیں آئی مثلا ایک اللہ نے مسئلہ سمجھانا سی قرآن تے او دا انداز کی بنایا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ اے محبوب انہاں کو پوچھو اکھاں والا تے نبینا برابر ہے یہ ہن سمجھن واسطے میٹرک ہونا ضروری ہے نا اکھاں والا تے نبینا برابر اچھا اے انپڑھ جٹ بدن پتہ ہے نا کہ اکھاں والا تے نبینا برابر نہیں گل ایک سمجھانی سی مسئلہ ایک سمجھانا سی انداز دیکھو قرآن دا اسلوب دیکھو کتنا آسان وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ اکھاں والا نبینا برابر یا اللہ نہیں فرمایا پھر پوچھو وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ روشنی تے اندھیرے برابر ہمیں ویکھ لینے بجلی رہی ہے تے کیڑے خوش رہے ہو تو جو 5-10 منٹ گئی ہے تے پھر اندھیرے تے روشنی پتہ لگ گیا نے فرق تھا
روشنی تے اندھیرے برابر نہیں. ولا الظل ولا الحرور، دھوپ تے سایہ برابر ہے نہیں. فرمایا یا اللہ گل سمجھ آگے، سمجھانا کی چاہتے تھے عام جی گل ہے سارن پتہ ہے. فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، تم سمجھانا ایسی کہ مردے اور زندے بھی برابر نہیں. کتنے آسان انداز سمجھا کے لے آندہ ہے تو سمجھانا کہ اسی کہ مردے اور زندے برابر نہیں. اکھاں والا نبینہ برابر پہ جو سارن سمجھ آ گیا، رولا چوتھے جا کے پہ گئے. یہ ساڑی قوم دا مزاج ہے، چوتھی شاید ہے کہ رولا پا دینا. انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، تینہ تک بالکل اکٹھا رہے. وما اہل بغیر اللہ، چوتھے تک پھر رولا پہ گئے. تینہ تک منی آیا ہے کہ مردار بھی حرام ہے، دم مسفوخ خون بہند ہویا بھی حرام ہے، خنزیر تک گوشت بھی حرام ہے. ہم پریشان ہو گیا، بس ساری شئی حرام ہی ہوئی ہنگیا جانیا. چوتھی جگہ رولا پا کے پہ گیا وما اہل بغیر، آدھا نہیں کوئی شاید حلال ہی رہن دے ہو، ساری حرام کیتی جان دے. ایمندہ آیا اکھاں والا نبینہ برابر نہیں، دھوپ سایہ برابر نہیں، روشنی اندھیرے برابر نہیں، رولا کے چوتھے پا دیتا ہے. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندے برابر نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء، جس کو اللہ چاہے سناوے. وما انت بمسمع من فی القبور، قبر والن محبوبہ تسی نہیں سنا سکتے. قرآن نے بڑی وضاحت فرمائی. ایک بندہ میں نے پوچھنے لگا با تہاڈی جماعت دا کی عقیدہ ہے، مردے سن دین یا نہیں؟ مگر ساڑی جماعت ہی رواج ہے جب تک ساڑا بزرگ سندا رہے اسا کدے دفن ہی نہیں کیتا. توجہ ہے ماشاءاللہ. میں کہ تہاڈا ہی حوصلہ ہے، اللہ اس حوصلے مزید برکات دے. سن دے جیندے جاگ دے دفن کر دو، حوصلہ تہاڈا. سانو تو اللہ دی قسم حوصلہ ہی نہیں پہنا. اسی تے ڈاکٹر حکیمہ طبیبن بلا لے نے چیک کروانے، بھئی دی نبض چیک کرو، سنن جوگا ہے، ویکھن جوگا ہے. جب تک روے اسا کدے سوال ہی پیدا نہیں. اللہ نہ کرے کوئی بیمار اتنی بے ہوشی ٹر جائے کہ ڈاکٹر نبض بھی بند ہو جائے. کئی بار انج بھی واقعات ہوئے. غسل بھی دے دیتا گیا، جنازہ رکھ دیتا گیا تو پڑھ دیتا گیا. جب میت چکن لگے تو میت ہلن لگ گئی. ادو پتہ چلیا با اے تے بیچارہ گم سم ہوئے. وات بھی کدے کسے دفن کیتا ہے؟ جدو ہلن لگ پوے کونی دفن کریندا، جدو سنن لگ پوے ادو بھی کونی دفن کریندا. قبر دے وچوں بھی کاٹ لین جی کوئی سنن جو ہوئے صحیح ہے. بہرحال توجہ میری طرف رہے، بات میں پھیل دی کہ دے پھیل نہ جائے، اس واسطے میں تھوڑا جب وقت کلوش بھی کر لی. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام نو انتہائی آسان لفظیں سمجھا دیتا ہے. لیکن اگلی بات جب اس حد تک سمجھا لوی پھر پتہ کیا نہیں سارے ٹھیک نے، کسی نو غلط نہ کہو. اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. میں کہ جملہ نیس بالکل ہی غلط ہے. یہ جملہ اس طرح ہے، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو بھی چھوڑو نہیں. یہ حال ہے، اپنا مسلک چھوڑنا نہیں، دوسرے کو چھوڑنا نہیں. اپنے کو ویسے نہیں چھوڑنا، دوسرے کو ویسے نہیں چھوڑنا. چھوڑنے دا فلسفہ سمجھ گئے ہو؟ حق نو چھوڑنا نہیں تے باطل نو بھی چھوڑنا نہیں. حق نو ویسے نہیں چھوڑنا تے باطل ویسے نہیں چھوڑنا. او دا نام نشان نہیں رہن دینا تے اپنے نو ویسے نہیں چھوڑنا. سمجھ آگئی چھوڑن تمام آدھنے سارے ٹھیک نے. اس وقت رات دے تقریباً میرے علم دے مطابق 10:30 ہوئے. جی توڑے بھی بزرگ اٹھ کے کہے کہ نہیں شاہ جی تو غلطی لگی ہے، دوپہر دے 10:30 نے. اسی پوچھئے کنگن پوری صاحب کھولو بس سچا کیڑا ہے؟ وہ توڑے علی ویکھے میرے علی ویکھے کہ شکلیں دونوں سونیاں لگ دیا نے، دونوں نیک معلوم ہو دیو، دونوں مولوی معلوم ہو دیو. میرے ندی تو دو ہی ٹھیک ہو. رات دے 10:30 بھی ٹھیک نے، صبح دے 10:30 بھی ٹھیک نے.
یہ گل ٹھیک ہے نہیں ٹھیک یہ ساڑھے بزرگ فرمانا کوئی زمیندار سی انہیں اپنی بیٹیاں بیاہ چھڑیاں ایک زمیندار آل تھے ایک کمار آل یہ توڑے کوئی بیٹھ ہوئے تو نراز نہ ہو جائے وہ جو زمیندار آل جڑی بیٹی بیاہ سی انہوں ملن گیا تو سناؤ کہ میں بتا تھا کہ ابا جی پوچھ نہ پوچھو جدوں دا ہی آئی ہے اس گھر نہ بارش ہوئی ہے تو نہ کوئی پہلی شے ہوئی تو بھوکے مرن ڈئی تو جی مزید بارش نہیں ہوتی تو کو کتھوں کہاں گے دعا کرو اللہ بارش پائے کہا یا اللہ بارش دے میری بچی تو بیچارہ دیتے بھوکے مر جائے یہ تو مل مل آ کے اگا گیا کمارال اس بچی کو پوچھا بسنا سا کہ ابا جی جدوں دا آوا پکان لگنے تو بارش ہو جاندی تو ساڑھا گزارا ہی استیا تو دعا کرو اللہ می نہ پائے نوڑے بیٹھا یا اللہ می نہ پا پھر کہا یا اللہ میں جی پھسیا جے پوانا تو او مردی جے نہیں پوانا تو اے مردی یہ حال ہوندے اس نے جڑا کہے سارے ٹھیک نے لہذا سارے ٹھیک نہیں تے ہر طرح چوں ایک ٹھیک ہے تو آڑا قول غلط ہو سکتا ہے معصوم زبان جو جملہ نکلے ہوئے غلط نہیں ہو سکتا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ٹھیک اے مسئلہ بھی سمجھا دیئے پھر پتا کیا آدھے نا بزرگ قیامت نو پتا چلے گا کیڑا ٹھیک ہے اتنے سارے ہی آندے نے قیامت نو پتا چلے قیامت نو ڈانگ پھرنی ہے اے نہیں پتا دسنا بس سچا کیڑا ہے جھوٹا کیڑا ہے اس دن جزائے سزائے یا انعام ہے یہ دنیا پتہ ہے حق کی اور باطل کی آسمان تو قرآن آیا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ یہ قرآن آیا ہے تاکہ دسے حق کی اور باطل کی اور محدثین کرام نے ہزاروں میل سفر کر کے ایک نبی علیہ السلام دی حدیث نو جمع کیتا ہے تاکہ امت نو پتہ چلے حق کی اور باطل کی تیرے گھر قرآن موجود ہے بخاری موجود ہے مسلم موجود ہے اور تو آنا ہے پتہ ہی کو نہیں حق کی اور باطل کی ہے قیامت نو پتہ چلے گا یہ مطلب صحابہ کرام دی ساری محنت تے تو پانی پھیر چھوڑے ہے قرآن پاک اور حدیث جس گھر موجود ہے دنیا پتہ ہے حق کس نو کیا جاندہ ہے باطل کس نو کیا جاندہ ہے لیکن شرط ہے اپنے دل و دماغ نو خالی کر کے ذرا قرآن کھولو تو صحیح حدیث دا مطالعہ تے کرو یہ مطالعہ نہ کرو تو گھر بیٹھ کے کہو سارے ٹھیک نے سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے آئیے سنیے میرا پیغام لکھئے نوٹ کیجئے ایک جماعت صرف حق کے وہ جماعت کیڑی اس دی علامات قرآن اور حدیث موجود نے اور نبی علیہ السلام نے جدوں علامات نشانیاں بیان کر چھوڑیاں نے گالتے مک گئی یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام 73 چوک جماعت نو حق کون تے دی کوئی علامت نہ دسن او دی کوئی نشانی نہ دسن لیکن علامات ذرا پلے باندھ کے کرو نکلو تو صحیح یہ ویسے یقین نہ آئے یقیناً ہر مکتبہ ہاں فکر دے اب آپ موجود نے میں تو اللہ دا واسطہ پانا صرف اتنی میری گزارش تے غور کر لو کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے صلاۃ الحاجہ وضو کرو 2 رکعت نفل پڑھو نفل پڑھ کے گڑ گڑا پو اللہ دے سامنے رو کے دعا کرو اللہ اس ملک بہت سارے فرقے بن گئے نے جیڑا گروہ حق تے ہے اللہ او دے واسطے میرا سینہ کھول دے اتنی دعا تے کرو میرا رب اکبر دی قسم ہے یہ خلوص دل نہ دعا کرو گے وقت آئے گا کہ مسئلہ اہل حدیث اپنائے بغیر تسی نہیں رہ سکو گے لیکن شرط ہے ذرا اتنی یہ تے لڑائی دی بات نہیں 2 رکعت نفل پڑھن دی باری گئے نا دعا تے کر سکتے ہو نا کہ اللہ جیڑا تیرے ہاں صراط مستقیم ہے او دے واسطے میرا سینہ کھول دے میں حق دا متلاشی یا میں حق دی معرفت پہچان عطا کر دے یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ حق دے متلاشی نکل بن کے نکلو تے حق عطا نہ ہوئے سلمان فارسی کتوں نکلے سن حق دی تلاشی نکلے سن
اپنے مذہباً مجوسی سن، لیکن عیسائی مذہب اختیار کیتے، اپنے علاقے دے شہزادے نے تڑپ پیدا ہو گئی کہ مجوسی مذہب صحیح نہیں، جس تے مہیا مذہب صحیح نہیں، حق والا مذہب کیڑا ہو سکتا ہے؟ عیسائی مذہب اختیار کیتے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جاری سی، نبی علیہ السلام حج دنیا تشریف لائے نہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی بن گئے، ایک استاد عیسائی پادری دے پاس رہن لگ پے، دین سکھا رہے نے، استاد پادری نو موت دا وقت قریب آ گئے، بیماری لاخر ہو گئے، سلمان رضی اللہ عنہ کول بیٹھے نے، فرمانے لگے استاد جی لگتا ہے تھوڑی زندگی شاید وفا نہ کرے، میں اپنا علاقہ وطن چھوڑیا، حق دی تلاش اندر اپنا مذہب مجوسیت چھوڑ کے عیسائی ہویا، تو میں دسو تے صحیح نا کہ عیسائی جڑا مذہب ہے اس نو تساں حق سمجھ کے ادھر وابستہ رہے ہو، جے تسی دنیا تو ٹر جاؤ، میں نے کوئی نصیحت وصیت کر دو کہ یہی مسلک مذہب ٹھیک ہے، میں اس تے قائم رواں۔ استاد کہنے لگا پادری اے سلمان، ہو سکتا ہے میں دنیا تو ٹر جاؤں، میں تیرے نصیحت کرنا چاہنا کہ میں تورات بھی پڑھیے، میں زبور بھی پڑھیے، میں انجیل بھی پڑھیے، آسمانی ساری کتابہ میں پڑھ چکا، ایک نبی ضرور آئے گا، حجے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے نہیں، ایک پیغمبر ضرور آئے گا، جو او پیغمبر آ جائے اس پیغمبر دا غلام بن جائیں، وہی سچا نبی ہوئے گا۔ سیدنا سلمان کہنے لگے استاد جی اس نبی دی کوئی علامت کوئی نشانی چا دسو جے میری زندگی چاہ جائے اس پیغمبر دے ساتھ میں جڑ جائیں۔ فرماؤ دی نشانی ہوئے گی وہ پیغمبر جڑی تورات زبور انجیل چو نشانی علامات میں پڑھی آنے، وہ پیغمبر اس بستی چاہے گا جس بستی کھجورہ عام ہون گیا۔ دوسری علامت یہ ہوئے گی وہ پیغمبر صدقہ نہیں کھائے گا، تحفہ قبول کرے گا۔ اور تیجی نشانی ہوئے گی اس پیغمبر دے دو موڑیں درمیان نبوت دی مور ہوئے گی، جے اے تیری زندگی چاہ جائے اس دا کلمہ پڑھ کے غلام بن جائیں۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو استاد دی موت تو مات چل نکلے کہ میں کھجورہ والی بستی لپ جائیں، تلاش کرتے یثرب مدینہ پاک پہنچ گئے، جتے کھجورہ عام نے اتے غلام بن کے رہ پے۔ اس پیغمبر دی تلاش اندر تجھے گھر نکلو نہیں تو تہن حق ملے کیویں، حق دے متلاشی بنو نہیں، حق ملے کیویں، حق دی تڑپ ہووے نہیں، حق نصیب کیویں ہووے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو حق دی تلاش اندر گھر چو نکل پڑے نے، جناب با استاد دی موت تو مات مدینہ پاکی پہنچے نے۔ اس ارادے خاشرہ شاید دسی ہوئی علامت نشانی استاد دی کھجورہ والی بستی ہے، شاید قسمت جاگ پڑے کہ اسے بستی چو پیغمبر آ جائے۔ نبی علیہ السلام مکہ پاک اعلان نبوت کیتے، چند سالہ بعد ہجرت کر کے مدینے پہنچے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو کھجور تے چڑے ہوئے نے، کھجورہ توڑ رہے نے، نیچے جناب مالک کھڑے جس تے غلام نے او دے کولو ایک بندہ گزریا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے مالک نو کہنے لگا یار تو گل سنیے، ایک نبی آیا مکے چ، وہ ہجرت کر کے مدینے ساڑھے شہر چ آ رہے، آئیے کل وہ آ رہے پہنچ گئے۔ جب نے انہی بات کہی سلمان رضی اللہ کھجورہ توڑ رہے سنتے، بات سن کے ہاتھ رک گئے، نیچے اتر آئے، مالک نو کہنے لگے وہ پیغمبر کتھے آئے ہو کون ہے؟ سلمان رضی اللہ تعالیٰ منہ تے تھپڑ ماریا۔ اس مالک نے تنو کی لگے اس پیغمبر نل، جہاں تو کھجورہ توڑ۔ سلمان پھر کھجور والتے ہوتے چڑھ رہے نے تے دل ہی دلچ کر رہے مالک تو کی جانے سلمان مدینے کھجورہ توڑا نہیں آیا، میں تے اس پیغمبر دی تلاش اندر شاید وہ پیغمبر میری زندگی آ جائے۔ چند دن بعد مدینے بعد نبی علیہ السلام رحمت للعالمین تشریف لائے۔ سلمان رضی اللہ عنہ آگاہی ہوئی، آپ نے کھجورہ لئیاں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر پہنچے جتے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، انہوں نے گھر تشریف فرمانے۔ حضرت ابو ایوب دے گھر پہنچے، سلمان
نبی علیہ السلام ملاقات ہوئی، فرمان لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تساں نبوت ادا وکیتے؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا تسی سفر کر کے مسافر دی حیثیت نہ لائے، تھوڑے نہ چند ساتھی بھی نے، اے کچھ کھجوراں نے میں صدقے اندر لے کے پھر رہا سا کہ کوئی غریب حقدار مل جائے جنہوں میں ایک صدقہ دے دیاں، اے کھجورا تسی لے لو۔ نبی علیہ السلام نے کھجورا پکڑ کے فرمایا میرے صحابہ اے کھجورا تسی کھا لو، اللہ نے محمد کی ذات اور آل محمد کے صدقے نو حرام کیتا ہے۔ سلمان سمجھ گئے کھجورا والی بستی بھی ہے، اے پیغمبر کھجورا نہیں کھا رہے صدقے دیا، علامت استاد جی دی دسی ہوئی پوری ہو گئی۔ پھر دوجہ دن تشریف لائے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے کھجورا نے کل تسا صدقہ نہیں سی کھاتا، میں تحفہ لے کر کے آیا۔ آپ نے فرمایا سچا پیغمبر تحفہ قبول کیتا کر دے۔ آپ نے کھجورا تناول فرما لیا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار نبی علیہ السلام دے دو اکنے اول ویکھن، آپ بھانپ گئے، فرمایا سلمان کی ویکھن ہے؟ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دسیا گیا سی جنہا سچا نبی ہوندے انہاں دے دو کنے درمیان نبوت دی مور ہوئے گی، لہذا جے نراس نہ ہو تے اپنے کندھیاں تو کپڑا ہٹا سکتے ہو۔ نبی پاک نے کپڑا ہٹایا، نبوت دی مور پڑی۔ دوسری روایت ہے سلمان نے مہر نو چوم کے فرمایا محبوب جی کلمہ پڑھا لو اور اپنا غلام بنا لو۔ سبحان اللہ۔ اے علامات نبی علیہ السلام دی ذات ہی پوری ہوئی نے تے سلمان نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنی پوری آپ بیتی سنائی۔ تو نبی علیہ السلام پھر پتہ کی فرمایا، روایت صحیح مسلم ہے، فرمایا اگر ایمان اسلام سوریا ستارے تے چلا جانا میرا سلمان فارسی اتھو بھی اسلام ضرور لے کے اتر آندا، اگر ایمان اسلام سوریا ستارے تے بھی چڑھ جائے تلاشی متلاشی نکلو تے اللہ ضرور عطا کر دیں دے۔ آج تے حق چل کے توڑے پنڈ آ گیا تُسی سوریا ستارے تے تاں جاؤ، آج تے توڑے پنڈ چل کے حق آئیاں بیٹھے، لہذا آئیے سنیے پیغام، اپنے دل کے دریچے کھول لیجئے، تعصب جناب نکال دیجئے، اکھا تو پٹیا اتار دیجئے، جڑا اندر ذہن دماغی بھریا ہویا ہے کہ نہیں ایسا بات سننی نہیں، ذرا ہماری بات سن کے دیکھو تو صحیح، قریب آ کے دیکھو تو صحیح، ہمارا پیغام سن کے دیکھو تو صحیح۔ تسا غلط سنے ہیں کہ نبی علیہ السلام نہیں مندے، تسا غلط سنے ہیں اہل رسول نہیں مندے، تسا غلط سنے ہیں اہل بیت نہیں مندے، تسا غلط سنے ہیں سیدنا علی نہیں مندے، تسا غلط سنے ہیں کہ پنجتن پاک نہیں مندے، تسا غلط سنے ہیں کہ جناب اولیاء کرام نہیں مندے، تسا غلط سنے ہیں کہ پیارے بزرگاں نہیں مندے، اللہ دے ولیاں نہیں مندے۔ میرا پیغام سن لیجئے، میں دعویٰ کرنے لگا کہ حق والا گروہ وہ ہے جے دے اتے علامات و پوریاں جان، جیڑی علامات قرآن چنے اور جیڑے حق والے گروہ دی علامات حدیث دی اندر نے، ان علامات دا تذکرہ کر کے میں انشاءاللہ بات نو کلوز کرنا چاہنا۔ توجہ میری طرف رہے، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک چو جدو میں وہ علامات دا تذکرہ کریں گا تو پھر کل کوئی کہہ سکتا ہے یہ دا مطلب ہے نبی علیہ السلام پتا سی نا کہ اے علامات انہوں پوری ہوں گی، دا مطلب ہے عالم الغیب تے پھر ٹھہرے، تمہارا موقف تو غلط ثابت ہو گیا۔ سن لیجئے میرا دعویٰ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے غیب دی خبرہ امت نو پہنچائیاں نے دسیاں نے، لیکن وہ غیب دی ساری خبرہ آسمان تو وہی لے کے جبریل آئے، جے میں سمجھ نہیں آئی تو میرا اعلان سن لیجئے، اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی میرا اعلان سنیے، لکھیے، نوٹ کیجئے اور اپنے علماء کرام کو پوچھئے۔ علماء کرام سر جھکا جان گے، جواب نہیں دے سکن گے، مزوری زہر کر جان گے، جواب نہیں دے سکن گے، فتوہ لگان گے، جواب نہیں دے سکن گے، غصہ فرمان گے، جواب نہیں دے سکن گے، غصے اندر کہہ کے کوت کچھ فرما جان گے، لیکن جواب نہیں دے سکن گے۔ میرا دعویٰ، میرا سوال سن لیجئے اور پلے باندھ لیجئے، صرف ایک خبر، 2 3 4 نہیں، صرف ایک خبر، صرف ایک حدیث، صرف ایک خبر بتلا دیجئے۔
جو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان چو امت نو دسی ہوئے اس تو پہلے کہ آسمان تو وہی نہ آئی ہوئے. ایک خبر وہی تو بغیر جے دسیے تے بیان کرو تے جے وہی آئیے تے پھر وہی کیوں آئیے؟ اسی واسطے کہ عالم الغیب اللہ مصطفیٰ نہیں. تاہی تے درمیان جبریل علیہ السلام نے، وگرنہ جے عالم الغیب ہوندے جبریل آندہ تے محبوب فرماندے کدھر آئے ہو؟ تو انہوں خبر دین فرما سانو پہلے پتہ جا واپس، اسی تے پہلے جاننے تُسی کدھر آئے ہو، سانو آگے خبرہ دین دے اسی تے آپ عالم الغیب غیب تانا لہذا تنو پتہ نہیں میں نو پہلے دا پتہ ہے تُسی واپس درمیان چو ہٹ جاؤ. ایک بات بغیر وہی تو بتلائی ہوئے اس خبر دا بے تذکرہ کیجئے کہ اے خبر مصطفیٰ نے بیان کیتی ہے بغیر وہی تو. یا اس طرح سمجھ نہیں آئی اور سن لیجئے، میں اگر حدیث بخاری پڑھ کے سناواں تو میں غیب جاننا؟ میں نہیں جانتا، کیونکہ میں حدیث پڑھیے کدے چوں؟ صحیح البخاری چوں. میں غیب دان نہیں، تسی غیب دان نہیں. کیوں؟ تساں سنیے میرے کولو. اور امام بخاری غیب دان نہیں، انہاں سنیے اپنے استاد کولو. انہاں دے استاد آئے غیب دان نہیں، انہاں سنیے اپنے استاد کولو. انہاں دے استاد غیب دان نہیں، انہاں حدیث سنیے تبع تابعی کولو. تبع تابعی غیب دان نہیں، انہاں حدیث سنیے تابعی کولو. تابعی غیب دان نہیں، انہاں سنیے صحابی رسول کولو. صحابی غیب دان نہیں، انہاں سنیے مصطفیٰ کولو. مصطفیٰ غیب دان نہیں، انہاں سنیے جبریل کولو. جبریل غیب دان نہیں، جبریل لے کے آئے آسمان تو رب جلیل کولو. تاندہ کے علم میں وہی جناب دین شریعت سانڈے تک پہنچ دے. عالم الغیب پھر کون ہے؟ جنہوں غیب دسن والا کوئی نہ ہوئے، بیان کرنے والا کوئی نہ، اطلاع کرنے والا کوئی نہ ہوئے. پیغمبر تے غیب دی خبر دی اطلاع آن دیئے کہ محبوب اس طرح ہو جائے گا. ایک بھی آپ نے خبر بغیر وہی تو نہیں دسی جے میں سمجھ نہیں آئی. بخاری دی حدیث تے غور فرما ماں جی فرمائیے جو کتاب و تفسیر دے اندر ہے، صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ آئے. بات غلط ہوئے تو ذمہ دار قریش مکہ آئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسا جیڑا سوال کرنے اور تسی ساڑھے سوال دا جواب دے چھڑ دے ہو. اسا یہودی عیسائی دے بڑے بڑے علماء قریش مکہ نے لکھ بھیجیا کہ ساڑھی بستی جھیک نبی آئے جیڑا سوال کرنے جواب دیں دے. کوئی ایہو جہ سوال دسو علمی تاریخی جیڑے اسی پوچھئے تے جواب نہ آ سکن. انہاں سوالات لکھ کے بھیجے. اے قریش مکہ سوال لے کے آئے. فرما سے چند سوالات کرنا چاہنا جواب دے دے تو اسی من جان. نبی پاک فرما دسو. کہنے لگے ذوالقرنین کون سی؟ اصحاب کاف کون سن؟ روح دی حقیقت کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام اور انہاں دے بھائی یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام دی اولاد رہندی کنان سی مصر کیویں گئی؟ اے چند سوالات نے. یاجوج ماجوج دی قوم دی حقیقت کیا ہے؟ اے جواب دیجیے. نبی علیہ السلام سوالات سنے. آپ فرما کوئی بات نہیں، جواب کل دسانا. یا رسول اللہ آج کیوں نہیں؟ فرما آسمان تو جب تک خبر نہ آوے محمد بولتا نہیں. فرما میں نہیں دستا. اے مسئلہ اس وقت تک میرے پاس آسمان تو خبر دی صورت آیا نہیں، وہی نہیں آئی، لہذا کل آ جاؤ. انہیں کیا کوئی بات. اگلے دن آگے. یا رسول اللہ تو وعدہ کیتا سی دسو. فرما وہی کوئی نہیں آئی. صحابہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ کیوں بچارن پریشان کر دو، تو سب کچھ جان دو دسو. نہیں. فرمایا کل. چلو پھر صحیح کل آ جاؤ. انہیں کہا کوئی بات. اگلے دن پھر آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ دسو. فرما ہجے بھی وہی نہیں آئی. فرما پھر کدوں آئے گی؟ فرما آئے گی کدوں یہ بھی وہی جانتا ہے. تسی کل آ جاؤ. کل دے وعدے ہوندے رہے. 18 دن گزر گئے. جدو 18واں دن آئے نا تو نبی علیہ السلام فرمایا آج نہیں کل آیا. آج واپس جان لگے. کہنے لگے اچھا دا مطلب ہے وہ تن رب چھوڑ گیا نعوذ باللہ، اور رب تن نعوذ باللہ بھلا چھوڑیا اس رب نے. کوئی وہی شئی نہیں سی آندی سی. ایویں کہندے سو روزانہ میرے تے وہی آندی ہے. کتے گئی ہو وہی؟ کہاں گئی ہو خبر؟ کہاں گیا آسمان تو جڑی خبر آندی ہے بیان کرو.
نبی علیہ السلام نے تکلیف پہنچی، چہرہ آسمان وال اٹھایا، جبریل آ گئے، فرمایا محبوب جی پریشان کیوں ہو؟ فرمایا وہ کہندے سن رب چھوڑ گیا، بھلا گیا ہے، تو تسی اتنے دن آئے نہیں۔ فرمایا جب میں کی آنا سی، جب تک آسمان والا بھیجے نے میں بھی نہیں آ سکتا۔ فرمایا پھر وہ آدھے رب تو انہوں چھوڑ گیا ہے۔ فرمایا محبوبہ رب نے تو چھوڑیا نہیں، اور آیات لے کر کے آئے، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے محبوبہ من صبح دے وقت دی قسم ہے، رات دے اندھیرے دی قسم ہے، تن چھوڑیا بھی نہیں، تن بھلایا بھی نہیں۔ ہر آن والی گھڑی تواڈے حق وچ بہتر ہے، اتنا دیاں گا کہ تسی راضی ہو جاؤ گے۔ تے محبوبہ کدے سوچیا جے تن چھوڑنا ہوندا تے کدوں چھڈ جاندے؟ الم یجدک یتیمن الم یجدک یتیمن فآویٰ، جدوں تسی دنیا یتیم پیدا ہو سو چھڑنا ہوندا محبوبہ ادوں چھڈ جاندے۔ ہن چھڑنا سی نبوت دے کے، مقام دے کے، عزت عظمت رفت شان دے کے چھڑ جانا سی۔ فرما جبریل پھر آیا کیوں نہیں؟ فرما محبوب جی تسا فرمایا سی کل آ کے تے جواب لے جایا جی فرمایا سی۔ فرما جی تسا انشاءاللہ کہہ دیں دے تے اسی کل ہی آ جاندے، تسا انشاءاللہ نہیں نہ کیا تے رب دسنا چاہندا سی کہ اس وقت تک نہیں جان دے جب تک آسمان تمہیں وہی نازل نہ کرا۔ فرمایا ہن 10 لے آ جی 18 دن نہیں۔ فرما ہن بلاؤ اہل مکہ، بلاؤ، بلایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا سوال کرو، میں محمد جواب دیا، توڑے ایک ایک سوال دا جواب اللہ نے سمان تو محمد سینے تے ہن اتار دیتا ہے۔ 18 دن بعد جوابات ہوئے، دنیا دا کوئی پڑھیا لکھیا شخص انکار نہیں کر سکے گا۔ اگلی بار سن لیجئے، نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، واپس آئے، گھر آ کے دسیا کہ رات نو میں اے سفر کر کے آیا۔ تو گھر والے سنیا نا سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ نے فرمایا یا رسول اللہ تسی گئے ہو اور بالکل حق کے سچے تسی گئے ہو، لیکن ساڑا بھی کوئی حق کے ساڑی گل تے بھی غور کر لو، یہ بار گل نہ کرے آج، تسی گئے ہو کوئی شک نہیں، ساڑا ایمان ہے، لیکن اہل مکہ نو بار گل نہ کرے آج ہوتے اگے پراپگنڈا کوئی لپتے نے وہ توڑے خلاف بات کرنگے۔ آپ نے فرمایا ام ایمن میں اس نو بار بھی ضرور بیان کرانگا۔ تشریف لائے، فرمایا مکہ والو آؤ تو انہیں گل سنائی، آگئے کوئی نوی خبر آئیے؟ فرمایا ہاں، رات نو میں آسمان تے گیا۔ فرمایا رات نو جی کس ٹائم؟ فرمایا عشاء تو بات تُسیں چھٹیا سی تھے میں تھے عشاء نا جی۔ فرمایا پھر رات نو میں تو جو اٹھایا گیا تو بیت المقدس گیا، شام؟ آپ نے فرمایا جی اچھا۔ پھر فرمایا پہلے آسمان تے پھر دوجے تے، کتنا سفر ہے؟ فرمایا 500 سال دی مسافت، زمین تو پہلے آسمان دی، پھر پہلے تو دوجے دا اینا سفر، دوجے تو پھر تیجے دا اینا سفر، ایویں 7 آسمانہ دی سیر، جنت دی سیر۔ فرمایا کدوں گئے سو؟ فرمایا رات میں۔ واپس کدوں آئے ہو؟ فرمایا رات میں۔ آج گئے ہو؟ آج ہی آگئے ہو جی۔ اسی مہینہ کھاپ کے پہنچنے شام جی راتوں رات؟ فرمایا ہاں، ہجے بھی کئی مولوی نہیں مننے، اگر بشر ہو گئے تے آسمان تے جا ہی کو نہیں سکتے۔ ایک مولوی اکاڑے دے قریب پنڈج کہے بشر ہو گیا آسمان تے کو نہیں جا سکتا۔ میں گیا تے میں نے کہا جی مولوی صاحب روز آندے نے سویرے سویرے نظم پڑھ دے نے کہ بشر ہو گیا آسمان تے کو نہیں جا سکتا۔ میں تو یہ شروع کی تھی، میں کہ مولوی صاحب تو انہوں کنے کیا بجا سکتے ہیں؟ یہ تو ساڑھا عقیدہ ہے کہ بشر ہو کے آسمان تے جا ہی کو نہیں سکتا۔ وہ مولوی بڑا خوش باب، یہ مولوی لگتا ہے بچوں بچوں ساڑھا ہے، آندھا ہے بشر آسمان تے جا سکتا ہے؟ میں کہ نہیں۔ جب نبی علیہ السلام بشر نے، میں کہ جی خیر البشر نے، امام البشر نے، سید البشر نے، افضل البشر نے، یعنی آسمان تے گئے نے؟ میں کہ جی۔ یعنی بشر آسمان تے جا سکتا ہے؟ میں کہ نہیں۔ یعنی حضور بشر نے؟ میں کہ جی بشر نے۔ آسمان تے گئے نے؟ میں جی گئے نے۔ یعنی بشر جا سکتا ہے؟ میں کہ نہیں۔ وہ مولوی نے اپنی گل بھول گئے، نوی مصیبت ہی پہ گیا، میرے وہاں ہو ہی گیا ہے۔ اندھا بشر آسمان تے جا سکتا ہے؟ میں کہا نہیں جی۔ یعنی حضور بشر ہے؟ میں جی سید البشر نے۔
آسمان تے گئے نے؟ میں جی گئے نے. جن بشر جا سکتا ہے؟ میں کہا نہیں جی. جن پھر حضور کیویں گئے؟ مگر تسی فرماؤ کہ اللہ نہیں لے جا سکتا. جن توبہ توبہ اللہ تے لے جا سکتا ہے. تو میں اسی کدو کہنے بشر آپ گیا ہے؟ اسی کہنے بشر جا نہیں سکتا. اللہ لے جائے تو کوئی مولوی روک نہیں سکتا. بشر آپ نہیں جا سکتا. اللہ لے جائے تو کوئی روک سکتا نہیں. آپ نہیں گئے. قرآن کو پوچھ لینے ہاں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. بشر ہو کے آسمان تے کو نہیں جا سکتا. بشر ہو کے آسمان تے کہہ دو ماشاءاللہ. ہاں بشر ہو کے آسمان تے کو نہیں جا سکتا. تیجی اللہ لے جانے دے کو مولوی. میں کھاریاں دے پنڈ تقریر کر رہا سا. ایک مولوی رکا آ گیا. میں نے سائنس پڑھی ہے. جڑا سائنس پڑھے نا وہ تمہیں پتہ مولوی نو تمہیں پتہ بے وقوف سمجھتا ہوتا ہے. میں نے سائنس پڑھی. اس میں لکھا ہے کہ زمین اسمان کے درمیان ایک کرہ ہے جہاں آگے آگے وہاں سے نبی علیہ السلام اوپر کیسے گئے معراج پہ عقل نہیں مانتی. میں جس رکا لے کے کھڑا ہو جائے نوجوان کھڑا ہوا تو سا لے کے میں جان جی میں کہا نیڑے آ جاؤ. نیڑے آ گیا. میں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتا کی میں گئے نے جان جی. میں کہا آدم علیہ السلام اتو تھلے آئے نے جان جی. میں کیڑے پاس ہو اتو ہی نبی پاک اتا گئے بالکل سیدھے. یہ آدم علیہ السلام دا اتو تھلے حق کے تے میرے مصطفیٰ دا تھلے اوپر جانا حق کے ہو سکتا ہے. نبی پاک وہاں راہ بنانا آئے ہون سمجھ آ گئی ہو. آدم علیہ السلام دا تو آنا تھلے نو حق مند ہے تے مصطفیٰ دا اوپر جانا دونا عقل دے تیرے خلاف ہے. سنیے نبی علیہ السلام نے بیان کیتا ہے. قریش نے سنیا پریشان ہو گئے. ابو جہل باہر نکلیا کہنے لگا اے گل آج تو بعد نہ کسے مننی پرانے نہ رہنے کو نہیں نواں کسے مسلمان ہونا کوئی. اے گل کون منے گا؟ کی پتا سی بڑے بڑے اہل حدیث نے. باہر نکلیا سب تو پہلی ملاقات صدیق نال ہو گئی. ابو بکر صدیق فرمان نو ملیا. ابو جہل کہنے لگا ابو بکر جی اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے رات و رات میں شام کیا رات و رات میں 7 آسمانوں دیا سیرہ کیتی ہے گل منن والی. صدیق نے فرمایا بالکل منن والی کوئی نہیں. لیکن اعتراض کئی کہ نے کہنے لگا تواڈے نبی نے ہی فرمایا. یہ حدیث سنا رہے ابو جہل. ابو جہل حدیث سنا رہے کنوں؟ ابو بکر صدیق نو. کدے کدے ابو جہل بھی حدیث پڑھتا ہے منن واسطے. کدے واسطے؟ مذاق واسطے تضحیق واسطے انکار واسطے. میں کب کہتا ہوں تم حدیثیں نہیں پڑھتے. تم رفیدین کی حدیثیں پڑھتے ہو مذاق اڑانے کے لیے عمل کے لیے نہیں کہ مکھیاں مارتے ہو پاؤں سے پاؤں پلانے والے. تم حدیث پڑھتے ہو مذاق کے لیے کہ جناب ٹنگا چوڑیاں کرتے ہو. جی آمین دی حدیث پڑھتے ہو مذاق واسطے. اہل حدیث جب بھی حدیث پڑھتا ہے محبت مصطفیٰ مستغرق ہو کہ مصطفیٰ دی حدیث تے عمل واسطے. ہم مذاق کے لیے حدیث تو نہیں پڑھتے. حدیث نل مذاق. ابو جہل کی کہندا ہے یہ گل منن والی. صدیق نے فرمایا گل سن ابو جہل دنیا دا کوئی انسان کبھی جھوٹ ہے جے میرا نبی فرمائے تے سچ. سبحان اللہ. اس سائنسی ایجادات دی ترقی دے دور وچ معراج نو مننا سوکھ ہے. واہ صدیق تیری عظمت نو سلام. تو اس وقت منیا جدوں کوئی زہری کوئی جناب اسباب نہیں سن. مان کے آئے نا نبی علیہ السلام کو. ابو جہل گھر ٹر گیا. صدیق مصطفیٰ کو آ گیا. فرما ابو بکر تو صدیق ہے. ابو جہل ساری رات نیند نہیں آئی حدیث سن کے. سویرے سدھا نبی پاک کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سکون نہیں آیا. تواڈے کول حدیث سنی سی سکون نہیں آیا. عقل ہی نہیں مندی. تسی واقعی گیس ہو. صدیق نے بھی مان لیا صحابہ نے مان لیا تسی گیس ہو. فرما ابو جہل دسیا نہیں سی گیس. کہنے لگا آسمان دا سن پتہ کوئی نہیں. خیر شام بیت المقدس تے میں گیا نہ ویکھیا گیس ہو. فرمایا ہاں. کہنے لگا پھر دسو بیت المقدس تے کھڑکیاں دروازے شتیر تے بالے کنے نے. امتی نبی دی ہر بات دی تصدیق کرتا ہے. منافق پیغمبر دی حدیث دی تحقیق کرتا ہے.
کافر پیغمبر دی بات دی تحقیق کرتا ہے، مومن پیغمبر دی بات دی تصدیق کرتا ہے، تائید کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بات دی تحقیق ہوئے گی، امام شافعی مالک احمد بن حنبل دی تحقیق ہوئے گی، انہوں نے قول دی محمد دی ہر بات دی تصدیق ہوئے گی۔ عقل مانے تاں بھی تصدیق ہے، عقل نہ مانے تاں بھی تصدیق، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو بات تے غلط نکل ہی سکتی۔ ابو جہل کہنے لگا گیس ہو، فرمایا جی دسو کھڑکیاں کی نہیں آسن۔ ہن میں جے کل سرگو دے میرے کو پوچھے با تسی حاجی چاند گیس ہو جی کی آسن، مسجد ہے سی جی ہے سی، بیٹا کنیاں لگیاں سن، شتیر بالے کنے سن، سوال ہی خلاف عقل ہے۔ کہنے لگے بالے شتیر کنے نے، بخاری کھول لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے جب میرے کو سوال ہویا میں اتنا پریشان ہویا، میں کدے زندگی پریشان نہیں ہویا، کیونکہ میں حاضر ناظر تے نہیں سا، عالم الغیب نہیں سا، پریشان ہو گیا۔ جبریل آ گئے، فرمایا محبوب جی پریشان کیوں؟ فرمایا رات نو لے گیا سے نا جی، لے گیا ہونے بالے پوچھ دے شتیر پوچھ دے تے او تے گنے کوئی نہیں، ہون دس کی جواب دئیے؟ فرمایا محبوبہ پریشان نو رات نو تسی ایک واری گئے ہو، میں کئی واری گیا تے میں نہیں پتا وہ بالے کتنے شتیر کنے تے تو انہوں کا دا پتا۔ فرمایا پھر جواب کیے؟ فرمایا محبوب جی پریشان نو، من اللہ پاک نے بھیجیا محبوب جی پریشان نو، رات تو انہوں لے گئے سا، ہن بیت المقدس چک کے محبوبہ توڑی اکھاں دے سامنے کر دینے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کول بیٹھے نے، بیت المقدس تے درمیانوں پردے ہٹ گئے، نبی ایسا ویکن لگ پہ۔ آپ نے فرمایا ابو جہل پوچھو پوچھو میں دساں کتنے دروازے نے، کنیاں کھڑکیاں؟ پہلے فرمایا نہیں، ہن فرمایا پوچھو کیوں؟ وہاں صحابہ توڑی عظمت تو قربان جی، صحابہ کول بیٹھے نے، مصطفیٰ نو بیت المقدس نظر آ رہا، صحابہ نو نہیں آ رہا، کسے نہیں کیا محبوبہ تسی ویندے ہو تو پھر اسی کیوں نہیں ویندے؟ ایمان سی جو مصطفیٰ فرما رہے سچ، پیغمبر دی زبان شک و شکدان نہیں، جو کچھ مصطفیٰ نے بیان فرمایا اللہ دی وحی ہے، او غیب تا علم اللہ نے، او وحی و خبرہ پیغمبر تے نازل کیتیاں نے، مصطفیٰ نے سن کے امت نو بیان فرمائیا نے، آپ غیب تان نہیں نے، آپ نے جو فرمایا سچ فرمائے۔ آپ نے فرمایا میرا نواسہ حسین کربلا شہید ہوئے گا، پیغمبر دی حدیث پوری ہوئی۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن دو مسلمان جماعت میں سلوک کروائے گا، حدیث پوری ہوئی۔ آپ نے فرمایا قسطنطنیہ میری امت لشکر حملہ کرے گا، حدیث پوری ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا اس عمر عثمان تے علی شہید ہوں گے، مصطفیٰ دی خبر پوری ہوئی۔ آپ نے فرمایا قیامت قریب عیسیٰ بن مریم سمان تو زمین تے آن گے، وقت آئے گا حدیث پوری ہو کے رہے گی۔ آپ نے فرمایا دجال قیامت قریب نکلے گا، قیامت تو پہلے حدیث پوری ہو کے رہے گی۔ میرا دعوے جویں قرآن دی ہر خبر حق کے، ایویں مصطفیٰ دی زبان چو نکلے ہویا ہر جملہ بھی حق کے۔ ہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا آپ دی عزت عظمت اور زبان دی عصمت دے بارے قرآن کی اعلان کرتا ہے، فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چو نکلے ہویا ہر حدیث ہر فرمان حق کے سچے شک و شکدہ نہیں۔ اتنا ایمان ہوئے جوے ایمان سی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو کچھ حالات حکومت دے پرامن نہیں سننا تے اپنی بیوی نے کہنے لگے اگر تو اجازت دے میں مشورہ دے میں ساتھ دے میں تے جنگل نہ ٹر جائیے، اتنے نہیں رہنا۔ سامان بنیا، سامان تون لے کے جنگلے چلے گئے۔ جو جنگلے پہنچے نا ادھر خیمہ لایا، پڑاؤ ڈالیا، کچھ مہینے رہے تے ابو ذر غفاری بیمار ہو گئے، بیمار اتنے کہ بالکل ہی لاغر ہو گئے۔ بیوی نال بیٹھی ہے سامنے رو رہی، ابو ذر فرمان لگے اپنی بیوی رو کیوں رہی ہے؟ فرما ابو ذر تو چنگا فیصلہ کیتا ہے، بس جنگلے جا کے رہ گئے۔
اللہ نے کرے جے تو انوے توڑی مرض طبیعت ویک کے جے تو نے موت آ جائے تو انو غسل کون دے گا، کفن کون دے گا، جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو ساں میں نو کیڑے جناب پرشانی پانچ چھڑے ہے۔ ابو ذر فرمان لگے اب میری بیوی جے تو چپ کرے تے میں تن پیغمبر دی ایک حدیث نہ سناواں۔ فرما سناؤ۔ فرما نبی علیہ السلام نے کسی چند صحابہ بیٹھے سا تے نبی پاک نے فرمایا سی میرے صحابہ تواڈے چوں ایک بندے نو موت جنگل لے جائے۔ بیوی نے رونا شروع کر دیتا۔ فرما رو کیوں رہی ہے؟ فرما پہلے طبیعت ویکھ کے رو رہی سا، ہن تے حدیث آ گئی۔ تے فرما اگلی بات تو سن لے، میں سناؤ۔ فرما اس ویلے جتنے صحابہ نبی پاک کو بیٹھے سا نا وہ سارے فوت ہو چکے، رہندا بھی میں ایک کوئی ہوں۔ انہیں کیا پھر؟ فرمایا میری بات پوری سن لے، وہ سارے فوت ہو میں کہ رہنا وا۔ تے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے جو ایک بندے نو موت جنگلے چ آئے گی نا، او دی موت تو کچھ دیر بعد اتوں ایک قافلہ گزرے گا جیڑا او دا جنازہ پڑے گا، او دے کفن دفن انتظام کرے گا۔ من موت جنگل آئے گی تے قافلہ بھی ضرور آئے، مصطفیٰ جو فرما گئے نے۔ لیکن میری بات سن لے، تو جدو میں فوت اگر اللہ فوت ہو جانا نا تے خیمے تو باہر نکل گئی، آخر تو کوشش تے کرنے کوئی آندہ جاندہ بندن کسی نے آواز تے دیوین اندر نہ بیٹھ جائے، قافلہ اندر آئے گا تے پتہ چلے گا۔ ابو ذر غفاری حدیث سنا دے وفات پا گئے۔ بیوی نے جدو ویکھیا میت نو رکھیا قیام میں آپ باہر نکلیا نے اور ایک اونچی جگہ تے چڑھ کے آسے پاسوں نظر ماری، دائیں بائیں کوئی بندہ آندہ جاندہ کلش کر نظر آئے تو دوروں غبار اڑتے ہوئے سواریے دے نظر آئے۔ عرب دے رواج دے مطابق عورت نے اس طرح کپڑا ہلایا تاکہ وہ قافلہ دوروں ویکھ کے کہے کس کوئی بندہ ہے جڑا مدد واسطے آواز دے رہا ہے، پا آجو کوئی مینوں پریشانی کوئی دکھ ہے۔ تو کون آ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کوفے تو نکلے نے، مدینے وال جا رہے نے، ساتھی نال نے، لشکر جا رہے ہیں، وفد جا رہے ہیں۔ کہنے لگے یار کوئی بندہ ہے جڑا آواز دیندہ ہے یا اشارہ کردہ ہے، اس وال پلٹیے، کسے مصیبت جھ لگدہ ہے۔ قریب آئے ویکھیا عورت ہے، فرمان لگے بہن کون ہے؟ فرمایا میں ابو ذر غفاری پیغمبر دے صحابی دی بیوی ہے۔ فرمایا ہے بہن خوش ہو جا، پریشان نہ ہو، میں پیغمبر دا صحابی عبداللہ بن مسعود ہاں رضی اللہ عنہ۔ کتنے نے ابو ذر غفاری؟ آپ فرمایا وفات پا چکے نے، دی میت خیمے چ پئی۔ فرمایا بہن غسل کفن دا پریشان نہ ہو، تسی پردہ کرو سی غسل کفن دفن اور انہاں جنازہ پڑھائیے۔ جنازہ پڑھایا تے بیوی نے حدیث سنائی، صحابہ دے اکھاں چوں آنسو گر پے کہ اسی او وفد جن دی خبر مصطفیٰ دے گئے۔ لوگوں نبی علیہ السلام دی زبان پاک چوں نکلنے والا جملہ غلط نہیں کیوں کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر جدوں ہی بول دے اللہ دی وحی نال، اللہ دی مرضی نال، اللہ دی حکم نال، پھر میں کہہ سکنا پیار محبت دے نال کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اللہ دی مرضی نال بول دے نے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جدوں بھی بولتے نے اللہ دی رحمت نال، اپنی مرضی نال۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ اپنی مرضی نال، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ فرما کر پتہ کی اپنے شاگرد ابو یوسف نو وَيَّكَ يَا أَبَا یوسف، اے ابو یوسف تیرے تے افسوس سے میری ہر گل نہ لکھیا کر، صبح میری بات کو چوندی ہے، شام میں اپنا فیصلہ بعد دفعہ واپس لینا، میری بات نہ لکھیا کر۔ تے نبی پاک نے فرمایا اپنے صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص نو، اے عبداللہ جو میں فرماواں لکھ لیا کر، اللہ دی قسم میری زبان تو سوائے حق دے کچھ نکلدا ہی نہیں۔ پیغمبر دی ہر زبان معصوم ہے، بلاندے غیر معصومہ والو تے سمجھے مسلک نو معصوم ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ معصوم نہیں، لہذا فقہ حنفی معصوم نہیں، امام شافعی خود معصوم نہیں، لہذا فقہ شافعی معصوم نہیں، احمد بن حنبل خود معصوم نہیں، فقہ حنبلی غلطیاں تو پاک نہیں، امام مالک خود معصوم نہیں، فقہ مال کی غلطی تو پاک نہیں، مسلک اہل حدیث غلطی تو پاک کیوں ہے؟
کہ قرآن بھی غلطی تو پاک ہے، میرے محمدی ہر زبان جو نکلنے والا جملہ بھی غلطی تو پاک ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، سید سلطان شاہ صاحب نقوی۔ سپیکر بند کی تو ہے نعرے والا بھی کوئی سپیکر ہوتا نہیں چلانا، یہ نہیں چلانا، انہوں بند کرنا نعرے واسطے سپیکر بندہ آپ زور لائے سپیکر دے دوران کہڑی فرما والنجم اذا ہوا ما ذلہ نعرہ دی کوئی لوڑ جس ویلے مارنے میں دس دیا جائے میں آپ مار دینا توجہ ہے نا ماشاءاللہ جڑا بندہ آپ کام کرنا دوجے کو لتا کروائی جی آپ نہ کر سکتے ہوئی جس ویلے نعرہ مارنا میں دسیا جائے بند ہون تھوڑی سی نعرہ سنا دے میں تو نہیں چلے 5 منٹ نعرے سنا دے پھر تکی سنا دے ہاں نعرہ نہیں میں ویسے ہی نہیں چنگے لگ دے نعرہ بندہ اس تقریب مریضہ جیسے پتہ ہوئے مولوی نعرے مارے لمبی تقریب کرے گا جنہا اونجی 2.5 گھنٹے جانی چھڑ دا وہ دے واسطے نعرہ مار کے اور پریشان کرنا ہے فرما والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما ہوا وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا سبحان اللہ۔ بس میرا آنا ہی اوکھا ہوندہ آ جاؤں پھر میں تسلی کرائے بغیر نہیں جانا ہوندہ کیونکہ میں اگلے سال پھر نہیں آنا ہوندہ اس واسطے میں 1 سال ایڈوانس کر جانا توجہ ہے نا ماشاء ہوں اگلے سال تو ٹائم لیا تو انجھے سمجھا جائے میں کوئی نہیں آنا ٹھیک ہے نا اچھا چلو وَالنَّجْمِ اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا حق والا گروہ کہنا ہے جنہوں حق والے علامات میرے مصطفیٰ نے حق والے گروہ دی علامات نشانیاں بیان فرمائیاں نے جس گروہ اندروں نشانیاں پوریاں نے وہ گروہ سچا ہے ہن میں آؤ پیار نال 10 نشانیاں بیان کراں حق والے گروہ دیاں 10 نشانیاں من لگتا ہے 60 منٹ تے ہو گئے نا ہون 120 منٹ والا کام شروع ہو گیا 10 نشانیاں حق والے گروہ دی پہلی نشانی جڑا حق والا گروہ ہوندہ ہے انہاں دے عقیدے شرک نہیں ہوتا حق والے گروہ کے عقیدے میں شرک نہیں ہوتا کتے لکھیا 7ویں پارے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون فرما جنہ دے ایمان شرک نہیں وہ ہدایت یافتہ نہیں وهم مہتدون وہ ہدایت یافتہ جنہ دے عقیدے اندر شرک موجود نہیں اہل حدیث دے عقیدے اندر شرک موجود نہیں ہم سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں ساڑھے عقیدے شرک نہیں اور اللہ دی رحمت سان آج تک کسے مشرک آکھے بھی نہیں وابی نے نجدی نے اللہ تو علاوہ کسے نہیں مندے مگر شکر ہے اللہ نے مندے جانے جی چلو شکر ہے یہ دے گالا ہوگی نا پکی اللہ علیہ پاسے دے معاملہ ہو گیا ساڑھا صاف کہ اسی اللہ نو منتے ہم مواعد ہوئے تیرے قرآن کی اندر الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون ہدایت یافتہ ہوئے جنہاں دی عقیدے اندر شرک موجود نہیں اہل حدیث اندر ہزاروں نقائص ہو سکتے ہیں لیکن ساڑھے عمل ساڑھے عقیدے اندر شرک موجود نہیں لہذا شرک نہ ہونا میرے حقانیت دی دلیل ہے مسلک اہل حدیث دے حق ہونتی واضح اور ٹھوس دلیل ہے کہ ہمارے عقیدے میں شرک نہیں ہے اسی طرح دیکھ لیجئے صحابہ کرام نے عمل اندر بھی شرک عقیدے شرک نہیں اہل حدیث دے عمل اندر بھی شرک نہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم اللہ نسی اوے مندیاں اللہ دی رحمت اللہ جوے قرآن نے دسیا ہے ہمارے عقیدے میں شرک نہیں دنیا مانتی ہے کہ ہم مشرک ساری دنیا مانتی ہے ہم مشرک نہیں میں تو انہوں گواہ بنا کے کہہ سکنا اے اللہ تیرے جلال دی قسم ہے ساری دنیا آندی ہے کہ اسی مشرک نہیں ہون تے راضی ہو جا سن دنیا مانتی ہے کہ اسی مشرک نہیں ہمارے عقیدے میں شرک نہیں ہے اللہ کی رحمت و فضل سے 7واں پارہ قرآن دا پڑھئے قرآن اعلان کر دے کہ جنہاں دی عقیدے شرک نہیں ہو جماعت ہدایت یافتہ ہو گروہ سچا ہے جے قبرہ پوجڑیاں ہون تے قبرہ موجود نے کئی آندھے نے توڑے کول بزرگ ہی کوئی نہیں پوجو کس لو توڑے کول ولی ہے کوئی نہیں توڑے جے تُسی واپی سچے ہوں دے توڑے بزرگاں دیا قبرہ جاگ دیا نہ ہوں دیا توڑے دے قبرہ ہی کوئی نہیں جاگ دیا
میں کہ جاگ دیا نے جن کتوں میں کہ وچوں تھوڑی اتوں جاگ دی نے ساڑیاں وچوں جاگ دیا مسئلہ نہ سارا فرق ہے تسی اتوں جگوان دے ہو بتیاں پال کے موحدین دی قبراں ویسے جنت دا باغ بن جاندیاں نبی پاک فرمایا مومن دی موحد دی قبر جنت دا باغ ہوندی ہے جنت دا باغ اور مشرک اور شرک والے اور نفاق والے اور کفر والے اور بدعتی انسان دی قبر ویسے جہنم دے گڑیاں چو گڑا بن جاندی ہے کہ تسی پیرا فقیرن مندے ہو میں کہا پیرا فقیرن بھی مندے ہو یہ بندہ کہنا جی پیرا فقیرن مندے ہو میں کہا جی جڑکی مندے ہو میں کہا پیرن فقیرہ جڑے پیرن مندے ہو میں کہا جی جڑکی میں کہا پیرانو فقیر مندے ہو تو صرف پیر آندے ہو اسی تے ہر پیر نو فقیر بھی مندے ہو ہمارا دی ہر پیر فقیر ہوتا ہے ہر پیر فقیر ہوتا ہے کی خیال میں کہا ہمارا دی ہر پیر بھی ہوندہ ہے نال فقیر بھی ہوندہ ہے جڑا فقیر نہ ہوئے وہ پیر ہی نہیں ہوندہ پیر ہوندہ ہی ہوئے جڑا فقیر بھی ہوئے ہمارا نزدیک دو عہدے اکٹھے ہونے ضروری نہیں ہر پیر واسطے نال فقیر ہونا بھی ضروری ہر فقیر واسطے پیر ہونا ضروری نہیں ہر پیر واسطے فقیر ہونا ہمارا ہر پیر ساتھ ساتھ فقیر بھی ہوتا ہے یعنی فقیر میں کہ ہاں یعنی مشکل کشا میں کہ نہیں فقیر یعنی پھر مشکل کشا کون ہے میں کہ مرید تمہارا ندی مشکل کشا کون ہے میں کہ مرید یعنی پیر میں کہ پیر فقیر ہمارا پیر فقیر ہوتا ہے مرید مشکل کشا ہوتا ہے ساڑھے کو کام ہی الٹا ہے توڑے ہاں پیر مشکل کشا ہوتا ہے ہمارے ہاں پیر فقیر ہوتا ہے مرید مشکل کشا ہوتا ہے انہوں کیوں میں مگر پیرانو گڑیاں تیل پان لی پیسے کون دیندہ ہے جنہیں مرید مگر پیران بکرے چھترے کھیر چاول کون دیندہ ہے جنہیں مرید تے میں کہ مشکل کشا مرید ہوئے کہ پیر لیندے نے مریدہ کونوں لہذا مرید مشکل کشا نے پیر مشکل کشا نہیں پیر ہمارے فقیر ہیں اور ہمارے مرید مشکل پیروں کے بھی مشکل کشا ہمارے ہاں فقیر مرید ہوندہ ہے تسی پیرن مشکل کشان دے اسی مریدن مشکل کشان ہے ساڑھی بھی روٹی ماشاءاللہ ہن میں تواڈے کول فقیر ہاں تے تسی میرے مشکل کشان سنیے قرآن کی اعلان کرتا ہے فرمایا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ ساری کائنات دے لوگ اللہ دے فقیر اللہ دے محتاج نے سنیے ساڈا عقیدہ ساڈے عقیدے اندر شرک موجود اگر قبریں پوجنا ہوں تو ہمارے علماء کی قبریں موجود ہیں قبراں پوجڑیاں ہون روپڑی خاندان دی قبراں موجود نے قبراں پوجڑیاں ہون یزدانی شہید دی قبر کامو کیچ موجود ہے قبر پوجڑی ہوئے محدث گوندلوی رحم اللہ دی قبر موجود ہے قبر پوجڑی ہوئے علامہ میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ دی قبر موجود ہے قبر پوجڑی ہوئے مولا اسماعیل سلفی دی قبر موجود ہے قبر پوجڑی ہوئے لکھوی خاندان دی قبراں موجود نے اگر قبراں پوجڑی ہون تو مولا ابراہیم خادم قصوری دی قبر موجود ہے قبراں نو پوجنا ہوئے مولا شریف الہباندی دی قبر موجود ہے اگر قبراں نو پوجنا ہوئے ساڑھے علماء مقررین خطباء اور جناب ساڑھے اسلاف بزرگان دین جماعت قیائی دین کہیں جڑے دنیا تے آئے اور چاہ چکے انہوں نے قبراں موجود نے تو آڑے کول ہے کس بات دی قبر